اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ یہ سورہ یونس میں سورت نمبر 10 آیت نمبر 11 سورت نمبر 10 پارہ نمبر جز نمبر 11 میں 70 نمبر تک پڑھ لیا تھا، آیت تک 71 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، اے نبی آپ انہیں نوح کا قصہ سنا دیجئے جب اس نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم اگر تمہیں میرے قیام اور اللہ کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کرنا ناگوار ہے تو میں نے اللہ ہی پر توکل کیا ہے، چنانچہ تم اور تمہارے شریک مل کر میرے خلاف فیصلہ کر لو، پھر تمہارا فیصلہ تم میں کسی سے پوشیدہ نہ رہے، پھر میرے خلاف وہ کر گزرو اور مجھے مہلت نہ دو، ذرا بھی ٹائم نہ دو۔ مطلب پھر اگر تم حق سے منہ موڑ لو، اگر تم نوح علیہ السلام اپنی قوم سے فرما رہا ہے کہ اگر تم حق سے منہ موڑ لو تو میں نے تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کیا ہے، میرا اجر تو اللہ کے پاس ہے اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں۔ اللہ اکبر۔ 73 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، پھر انہوں نے اسے جھٹلایا، پھر ان کی قوم نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا تو ہم نے اسے اور ان لوگوں کو نجات دی اور اس کے ساتھ کشتی میں سوار تھے اور اور جو کشتی میں سوار تھے اور ہم نے انہیں ان کا جانشین بنا دیا اور ہم نے ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا تھا، ایون نوح علیہ السلام کے بیٹے کو بھی غرق کر دیا اللہ پاک نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر اے نبی دیکھیے ان لوگوں کا کیسا انجام ہوا جنہیں ڈرایا گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ 74 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، پھر ہم نے نوح کے بعد کئی رسول ان کی اپنی قوم کی طرف بھیجے تو وہ ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے تو پھر بھی نہ ہوئے کہ وہ اس ہدایت پر ایمان لے آتے، وہ اس طرح کے نہ ہوئے کہ ان کی قوم کے لوگ کی ہدایت لے آتے جسے وہ لوگ جھٹلا چکے تھے، اسی طرح ہم حد سے گزر جانے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ مطلب بار بار اللہ پاک ہدایت دیتے ہیں، اور ایسے میں نے کئی اوتھینٹک اسکالر سے سنا، اچھے لوگوں سے، اچھے جو کیا کہتے ہیں مولانا ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، جو بھی لوگ ایسے جو دین کی سمجھ رکھتے ہیں، اللہ پاک کئی بار ریپیٹڈلی ہمارے گھر پر دستک دیتے ہیں یا ہماری زندگی میں ایسے لوگ بھیجتے ہیں نا جو دین کو بتائیں، لیکن شاید ہم ہی ایسے ماحول میں پڑے ہوتے ہیں یا ہمارا دل اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ ہم نا قبول نہیں کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ پاک اس چیز سے ہمیں بچائے اور دین کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ 75 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، پھر اس کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو اپنی آیتوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کی طرف بھیجا، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ لوگ مجرم تھے۔ 76 میں پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آیا تو انہوں نے کہا بے شک یہ تو کالا جادو ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کالا جادو ہے۔ 81 میں کیا فرما رہے ہیں 76 میں جب انکار کے لیے کوئی معقول دلیل نہیں ہوتی تو اسے جھٹلا کر اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو جادو ہے، حالانکہ جادو تو سراسر دھوکہ اور فریب ہے، انبیاء علیہ السلام کا اس سے کیا تعلق۔ صحیح کہہ رہے ہیں اللہ پاک، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 77 میں موسیٰ نے کہا کیا تم حق کے بارے میں یہ کہتے ہو جب وہ تمہارے پاس آ گیا، کیا یہ جادو ہے؟ ہاں، حالانکہ جادوگر تو فلاح نہیں پاتے۔
یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں کہ جادوگر فلاں نہیں پاتے ہیں، اگر ہم جادوگر ہوتے تو کامیابی کیسے پا سکتے ہیں، آخرت کی کامیابی، اور اللہ کے نبی تھوڑی نہ ہوتے۔ خیر 78 انہوں نے کہا کیا تو ہمارے پاس آیا ہے کہ ہمیں اس طریقے سے ہٹا کے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، اور تم دونوں کے لیے زمین میں اقتدار یعنی تمہارا ہی اس پر پورا کمپلیٹ غلبہ ہو جائے، تمہارا کنٹرول ہو جائے، اس پر قبضہ ہو جائے، جبکہ ہم تم دونوں پر ایمان لانے والے نہیں۔ اقتدار میں قبضہ یعنی کنٹرول۔ 79 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں اور فرعون نے کہا تم میرے پاس ہر ماہر جادوگر کو لے آؤ، اپنی قوم کے لوگوں سے کہا شاید جی سوری۔ پھر جب تمام جادوگر آ گئے تو ان سے موسیٰ نے کہا ڈالو جو کچھ تم ڈالنے والے ہو، مطلب جادو کی چیزیں۔ 81 میں اللہ پاک فرما رہے پھر جب انہوں نے ڈالا تو موسیٰ نے کہا جو کچھ تم بنا کر لائے ہو یہ جادو ہے، بے شک اللہ جلد ہی اسے باطل کر دے گا، یعنی کہ اس کو جھوٹا ثابت کر دے گا، جھٹلا دے گا، بے شک اللہ فساد کرنے والوں کا کام نہیں سنوارتا۔ اللہ اکبر۔ 82 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں اور اللہ حق کو اپنے کلمات سے صابر کرتا ہے اگرچہ مجرم لوگ ناپسند کریں۔ کتنی اچھی بات بتا رہے ہیں اللہ پاک نا اس میں۔ 82 میں کیا فرما رہے ہیں اللہ پاک اور اللہ حق کو اپنے کلمات سے صابر کرتا ہے، مطلب کہ اس کو ثابت کرتا ہے ایسے کر کے شاید اللہ پاک کہہ رہے ہیں اللہ حق کو اپنے کلمات سے، تو یہ قرآن بھی تو ایک طرح کا کلمہ ہی ہے نا، تو اس کو پڑھنا چاہیے، تو اس سے کیا ہوگا کہ پھر حق بات ظاہر ہو جائے گی۔ ریپیٹیڈلی پڑھتے رہیں گے نا، تو پھر ایسے کر کے ٹیپنگ کرتے رہیں گے تو جو مان لی جس کے ساتھ جو بھی مصیبت ہوتی ہے نا وہ ایونچولی وہ ختم ہو جاتی ہے انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو۔ اللہ سب پہ رحم کرے، آمین۔ چنانچہ موسیٰ پر اس کی قوم کے چند نوجوانوں کے سوا کوئی بھی ایمان نہ لایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 1 نمبر میں کیا لکھا ہوا ہے پڑھتے ہیں اندر۔ قومی کی ضمیر سے مرجع میں مفسرین کا اختلاف ہے، بعض کے نزدیک موسیٰ علیہ السلام ہیں کیونکہ اس سے قبل انہی کا ذکر ہے، اور بعض کے نزدیک فرعون ہے، یعنی فرعون کی قوم کے تھوڑے سے لوگ ایمان لائے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگ تو ایک رسول اور نجات دہندہ کے انتظار میں تھے جو موسیٰ علیہ السلام کی صورت میں انہیں مل گئے، اور اس اعتبار سے سارے بنی اسرائیل سوائے قارون کے ان پر ایمان رکھتے تھے، اس لیے صحیح بات یہی ہے کہ اس سے مراد فرعون کی قوم ہے، انہی میں سے ایک ان کی بیوی عائشہ بھی ہے۔ فرعون اور اس کے درباریوں سے ڈرتے ہوئے کیول کچھ ہی نوجوان موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے کہ کہیں وہ انہیں فتنے میں نہ ڈال دے، یعنی فرعون، اور بے شک فرعون سرزمین مصر میں سرکش بنا ہوا تھا، اور بے شک وہ حد سے گزرنے والوں میں سے تھا۔ اللہ توبہ، اللہ اکبر۔
84 میں۔ اور موسیٰ نے کہا اے میری قوم اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو اسی پر بھروسہ کرو اگر تم فرما بردار ہو۔ 85 چنانچہ انہوں نے کہا ہم نے اللہ ہی پر توکل کیا، اے ہمارے رب تو ہمیں ظالم قوم کے ہاتھوں آزمائش میں نہ ڈال۔ 86 اور تو ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ کافر قوم سے نجات دے۔ اللہ اکبر۔ سوری 87 اللہ پاک فرما رہے اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف وحی کی کہ تم اپنی قوم کے لیے مصر میں کچھ گھر بناؤ اور تم اپنے گھروں کو قبلہ یعنی مسجدیں ٹھہراؤ اور مسجدیں بناؤ اور نماز قائم کرو اور مومنوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ مطلب کہ جب انہوں نے ایمان لانے کے لیے بولا وہ نہیں مانا تو وہیں رہنے لگے، لیکن ان کے دربار سے ہٹ کر۔ اور کافی کس لیے کہ شاید اب ایمان لے آئے فرعون، اب ایمان لے آئے، وہ ٹڈی دل بھیجے گئے، میڈک بھیجے گئے اور مچھر یا کیا نام ہے کافی چیزیں بھیجی گئیں اور کیا جوئیں بھیجی گئیں تاکہ موسیٰ کی قوم ایمان لائے، اس لیے وہ رکے ہوئے تھے وہاں پہ۔ اس لیے اللہ نے کہا تھا کہ تم گھر بناؤ وہاں پر نا، اپنے گھر بناؤ۔ اللہ پاک نے فرمایا کچھ گھر بناؤ۔ اللہ کے حکم سے مصر میں کافی سال رہے تھے، اللہ کے دین اسلام کی دعوت دینے کے لیے، دین کی دعوت دینے کے لیے، ایک اللہ کی عبادت کے لیے۔ خیر 88 میں اللہ پاک فرما رہے اور موسیٰ نے کہا اے ہمارے رب بے شک تو نے فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں شان و شوکت اور مال و زر دے رکھا ہے، اے ہمارے رب تاکہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے بھٹکائیں، اے ہمارے رب ان کا مال و زر غارت کر دے اور ان کے دل سخت کر دے، چنانچہ یہ ایمان نہ لائیں جب تک یہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے کہا یقیناً تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، چنانچہ تم دونوں ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کے راستے کی مت پیروی کرو جو علم نہیں رکھتے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ ہمیں علم ضرور حاصل کرنا چاہیے، ان لوگوں کی پیروی نہیں کرنا چاہیے جو جانے بوجھے کچھ بھی دین کے بارے میں بول دیتے ہیں۔ خود آج کل تو دین سیکھنا آسان ہو گیا ہے نا، دین سیکھنا چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے۔ خیر 90 نمبر میں اللہ پاک فرما رہے ہیں اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار کر دیا، فرعون اور اس کی قوم اس کی فوجوں نے سرکشی اور ظلم سے ان کا پیچھا کیا، حتیٰ کہ جب وہ غرق ہونے کو پہنچا تو پکار اٹھا میں ایمان لاتا ہوں کہ بے شک اس ذات کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ جب اس کو لگ گیا نا فرعون علیہ السلام کو کہ اب تو ہم پانی میں ڈوب گئے، کیونکہ اس کی قوم تو پار ہو گئی تھی موسیٰ علیہ السلام کے، تب جب لگا کہ ہمارا کوئی زور نہیں چل رہا تب جا کے ایمان لایا۔ تو اللہ نے فرمایا کیا اب ایمان لاتا ہے جبکہ تو پہلے نافرمان بنا ہوا تھا اور تو فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ فساد کرنے والے کتنے لوگوں کو اس نے مروا دیا تھا نا، کتنے بچوں کو مروا دیا تھا، کتنے آدمیوں کو مروا دیا تھا، عورتوں کو زندہ رہنے دیتا تھا، بہت ظالم تھا وہ۔ 92 چنانچہ آج ہم تیرا جسم بچا کر سمندر سے باہر پھینک دیں گے تاکہ تم اپنے پیچھے والوں ہم لوگ کے لیے، آنے والے لوگوں کے لیے، کیونکہ ہم بعد میں آئے تو ہم تو پیچھے والے ہوئے نا، بعد میں آنوں کے لیے نشان یعنی عبرت کا باعث ہو، اور بے شک بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ اللہ اکبر۔ 93 اور یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو اچھا ٹھکانہ دیا اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، پھر انہوں نے باہم اختلاف نہیں کیا حتیٰ کہ ان کے پاس علم آ گیا، مطلب کہ علم آنے کے بعد بھی انہوں نے اختلاف کیا۔ حتیٰ کہ ان کے پاس علم آ گیا۔ اے نبی بے شک آپ کا رب ان کے درمیان
روز قیامت کو ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے نا کہ پھر وہ لوگ کس چیز میں کس طریقے سے اختلاف کرتے تھے۔ مطلب کہ موسیٰ علیہ السلام تو اچھی باتیں بتاتے تو کہیں وہ لوگ بھٹک جاتے تھے شاید اپنی باتوں سے۔ خیر واللہ عالم۔ 94 پھر اگر آپ اس کتاب کے متعلق جو تورات کتاب آئی تھی نا وہ متعلق شک میں ہوں جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے تو ان لوگوں سے پوچھئے جو آپ سے پہلے کتاب پڑھتے ہیں، یقیناً آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے حق آ گیا ہے، لہٰذا آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اچھا اس میں 1 نمبر کہیں لکھا ہوا ہے نا، کہاں لکھا ہوا ہے؟ اس میں کہیں پہ خیر سے پڑھ لیتے کیا لکھا ہے۔ اور یہ کتاب اچھا یہاں پر لکھا ہے، سوری یہ لکھا ہے، اس کو پڑھ ہی لیتے ہیں، سوری۔ لہٰذا آپ شک کرنے والوں میں نہ ہوں۔ یہ کتاب یا تو عام انسانوں کو ہے یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے امت کو تعلیم دی جا رہی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وحی کے بارے میں کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا۔ جو کتاب پڑھتے ہیں ان سے پوچھ لیں کا مطلب ہے کہ قرآن مجید سے پہلے کی آسمانی کتابیں جن کے پاس موجود ہیں، یعنی کہ یہود و نصارہ کے پاس انجیل، زبور اور تورات نا، خیر ان سے اس قرآن کی بابت معلوم کر لیں، کیونکہ ان میں اس کی نشانیاں اور آخری پیغمبر کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ مزید ملاحظہ ہو حاشیہ سورہ الاعراف 157 آیت نمبر۔ پھر 95 آیت میں اللہ پاک فرما رہے ہیں اور آپ ان لوگوں میں سے نہ ہوں جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، ورنہ آپ خسارہ یعنی نقصان پانے والوں میں سے ہوں گے۔ 96 بے شک جن لوگوں کے بارے میں آپ کے رب کا حکم عذاب صادر ہو چکا یعنی کنفرم ہو چکا ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ توبہ اللہ توبہ اللہ توبہ۔ اس سے ڈرنا چاہیے کہ ہم ایمان کیوں نہیں لا رہے ہیں، کہیں اللہ پاک ہم سے خفا تو نہیں، کسی ہمارے عمل کی وجہ سے خفا تو نہیں ہے، کہ ہمارے دلوں میں مہر تو نہیں لگ گئی ہے کہ پھر اللہ پاک ہم چاہتے نہیں کہ ہم ایمان لائیں۔ خیر اللہ پاک سارے مسلمانوں کو ایمان کی توفیق دے، آمین۔ یہ شاید نان مسلمس کے لیے بات ہو رہی ہے، واللہ اعلم۔ خیر 97 خواہ ان کے پاس ساری نشانیاں آ جائیں حتیٰ کہ وہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔ اللہ توبہ اللہ اکبر۔ دردناک عذاب تو کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے، اب اللہ بہتر جانتا ہے۔ خیر اللہ سب کو بچائے عذاب سے، آمین۔ 98 میں پھر کیوں نہ ہوئی کوئی بستی ایسی کہ وہ عذاب سے پہلے ایمان لائی ہو، پھر اس کے ایمان نے اسے نفع دیا ہو سوائے قوم یونس کے۔ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان سے ذلت کا عذاب ٹال دیا دنیا کی زندگی میں، اور ہم نے ایک مقرر وقت تک انہیں اس سے فائدہ اٹھانے دیا۔ اللہ اکبر۔ تو مجھ سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ فائدہ ہم تبھی اٹھا سکتے ہیں جب اللہ پاک چاہے گا۔ تو قوم یونس کی قوم بہت سمجھدار تھی کہ جب وہ گئے نا ان کو چھوڑ کر کے تمہارے پر آسمان سے پتھر گریں گے یہ بول کر کے، تو اللہ پاک نے کہا تو تھا لیکن
یہ نہیں کہا تھا کہ تم ان کو چھوڑ کے چلے جانا، اللہ نے کہا تھا تم وہیں ٹھہرے رہنا، اور غصے کی حالت میں یہ ان کو قرض دے کر کے چلے گئے تو اللہ نے انہی کو پکڑ لیا۔ اللہ پاک کسی سے کچھ چھپاتے نہیں ہیں، چاہتے تو اپنے نبی کی یہ غلطی چھپا لیتے پوری دنیا سے، لیکن پھر بھی اللہ پاک بہت پاک صاف ہے، اچھائی کو پسند کرتے ہیں، پوری دنیا کے سامنے عبرت کے طور پہ بتا دیا لوگوں کو کہ پھر چاہے نبی ہو چاہے کوئی بھی غلطی کریں گے تو سزا ملے گی۔ خیر، ہم لوگ تو ان کے ناخن کے پیر کے ناخن کے برابر بھی نہیں ہیں۔ اللہ ہم سب کو صحیح راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ 99 اگر آپ کا رب چاہتا تو جو لوگ زمین میں ہیں سب کے سب سارے ہی ایمان لے آتے، پھر کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے حتیٰ کہ وہ مومن ہو جائیں، یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائیں۔ 100 نمبر میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، اور کسی شخص کے لیے ممکن ہی نہیں کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر ایمان لے آئے، اور وہ اللہ ان لوگوں پر پلیدی عذاب ڈال دیتا ہے جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ اللہ پاک کن پر پلیدی ڈال دیتے ہیں؟ جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے ہیں۔ تو ہم لوگ کو اپنے عقل شعور استعمال کرنا چاہیے، جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے تو اس کے خلاف بول تو سکتے ہیں نا، ایٹ لیسٹ سچ کے ساتھ کھڑے رہنا چاہیے، ظلم کے ساتھ نہیں کھڑے ہونا چاہیے۔ خیر، اے نبی کہہ دیجئے دیکھو اور غور کرو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور نشانیاں اور ڈراوے ان لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں دیتے جو ایمان نہیں لاتے۔ اللہ اکبر۔ 102 یہ لوگ بھی گویا ان لوگوں کیسے دنوں کا انتظار کر رہے ہیں جو ان سے پہلے گزرے۔ کہہ دیجئے پھر تم انتظار کرو، بے شک تمہارے ساتھ میں بھی انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ اللہ اکبر۔ 103 پھر ہم نجات دیتے ہیں اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اسی طرح ہم پر لازم ہے کہ ہم مومنوں کو بھی نجات دیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ 104 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، کہہ دیجئے اے لوگوں اگر تم میرے دین سے متعلق شک میں ہو تو میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، لیکن میں تو اللہ کی عبادت کرتا ہوں، وہ جو تمہیں وفات دیتا ہے، اور مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں مومنوں میں شامل رہوں۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ۔ 105 اور یہ کہ آپ اپنا رخ دین کی طرف سیدھا رکھیں یکسو ہو کر اور مشرکوں میں سے ہرگز نہ ہوں۔ 106 میں اور آپ اللہ کے سوا ان کو مت پکاریں جو نہ آپ کو نفع دے سکتے ہیں، فائدہ دے سکتے ہیں، اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، پھر اگر آپ نے ایسا کیا تو بے شک آپ بھی اس وقت ظالموں میں ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، استغفر اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تمہید کر دیا گیا کہ ان سے مت ہو جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کر کے نا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 107 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، اور اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اس کے سوا کوئی بھی اسے دور نہیں کرنے والا نہیں، اور اگر وہ اللہ آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے تو کوئی بھی اس کے فضل کو رد کرنے والا نہیں۔ وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس پر اس فضل سے نوازتا ہے، اور وہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ یہ بہت ہی پیاری دعا ہے، یہ بہت عظیم دعا ہے۔ یہ جو میں نے اقبال سلفی صاحب کے بیان اگر سنیں گے نا آپ لوگ تو یوٹیوب پہ، تو ایک قاری صاحب کی آواز میں ہے، یہ بہت عربک میں ہے، بہت عمدہ دعا ہے۔
اس کو یاد بھی کرنا چاہیے. اس کا میننگ کتنا پیارا, سمجھنے کا مطلب میننگ مطلب پڑھنے میں اتنی عمدہ آیت ہے یہ. اس کو ایک بار پھر سے پڑھتے ہیں. اور اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اس کے سوا کوئی بھی اسے دور کرنے والا نہیں. یعنی کہ کیا ثابت ہوا, تکلیفیں کس کی وجہ سے آتی ہے, بھلے ہی ہمارے دشمن کتنی کوشش کیوں نہ کرے, لیکن تکلیفیں اتنی ہی پہنچے گی جتنا کہ اللہ نے نصیب میں لکھ رکھا ہوگا, اتنا نہیں پہنچے گا کہ جتنا ہمارا دشمن چاہے گا. جیسے کہ جادو ٹونا لوگ کرتے ہیں, سوچتے ہیں کہ مر ہی جائے, ختم ہی ہو جائے, لیکن نہیں, اتنا ہی تکلیف پہنچے گی جتنا اللہ چاہے گا. اور ہمیشہ پرابلم آتی ہیں تو ہمارے درجات بلند کرنے کے لیے, ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے. خیر, پھر کہہ رہے ہیں اللہ پاک, اور اگر اللہ آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے تو کوئی بھی اس کے فضل کو رد کرنے والا نہیں. وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اسے اس فضل سے نوازتا ہے, اور وہ بہت بخشنے والا, نہایت رحم کرنے والا ہے. اس کا بہت پیارا, بہت اچھا آواز میں انہوں نے اس نشید کو بولا ہے, سنگ کیا ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَمِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. بہت پیاری دعا ہے ماشاء اللہ. You people can find it out on the YouTube. 108 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں, کہہ دیجئے اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ گیا ہے, اور چنانچہ اس شخص یعنی ایک شخص نے ہدایت پائی تو اور چنانچہ جس شخص نے ہدایت پائی تو یقیناً وہ اپنے ہی لیے ہدایت پاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور جس نے گمراہی اختیار کی تو یقیناً وہ اپنے ہی لیے گمراہی اختیار کرتا ہے, اور میں تمہارا وکیل نہیں ہوں. اللہ اکبر. 109 میں اللہ پاک فرما رہے, اور آپ کی طرف جو وحی کی جاتی ہے آپ اس کا اتباع کیجیے, یعنی اس کو فالو کیجیے اچھی طریقے سے, اور صبر کیجیے حتیٰ کہ اللہ فیصلہ کر دے, اور وہ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. یہاں پہ 109 نمبر آیت کمپلیٹ ہوتی ہے, اور اس میں ٹوٹل 109 ہی آیتیں ہیں اس سورہ یونس میں. اوکے, السلام علیکم.